بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارے پاس ہے برانچز آف بائیولوجی، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو اس کی جو مزید برانچز ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم لوگ انشاءاللہ مکمل فارماکولوجی تک کمپلیٹ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگ سمپلیفائی کر کے نوٹ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے برانچز آف بائیولوجی، تو کہتا ہے بائیولوجی از فردر ڈیوائیڈڈ انٹو مینی برانچز۔ جو بائیولوجی ہے اس کو مزید پھر تقسیم کیا گیا ہے بہت ساری برانچز کے اندر۔ تو دیز برانچز میں بی ریلیٹڈ ٹو زولوجی اینڈ باٹنی۔ تو آپ کے پاس یہ جو مزید برانچز ہیں یہ ان کا جو تعلق ہے وہ زولوجی اور باٹنی سے ہے۔ مین اس کی جو ڈویژن تھی وہ مائکرو بائیولوجی تھا اور اس کے علاوہ باٹنی تھا اور زولوجی تھا۔ لیکن ابھی جو اس کی مزید برانچز ہیں وہ جو ہے باٹنی اور زولوجی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ان میں سے سم ایگزامپلس تو کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ بائیولوجی کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بہت ساری برانچز کے اندر۔ وہ جو برانچز ہیں وہ باٹنی اور زولوجی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی ہے مارفالوجی، دا سائنٹیفک اسٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنیزم۔ لیونگ آرگنیزم کی شکل کے بارے میں اور اس کی بناوٹ کے بارے میں، یعنی اس کی شکل کیسی ہے، ظاہر کیسا ہوتا ہے، نظر کیسا آتا ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، اور اس کی بناوٹ کے بارے میں یعنی کن کن آرگن سے کن کن چیزوں سے وہ مل کے بنا ہوا ہے ان کی اسٹڈی کرنا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ مارفالوجی۔ لیونگ آرگنیزم کی شکل کے بارے میں اور اس کی بناوٹ کے بارے میں مطالعہ کرنا، پڑھنا، وہ ہمارے پاس مارفولوجی کہلاتا ہے۔ پھر ہے اناٹومی، دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف لیونگ آرگنیزم۔ لیونگ آرگنیزم کے انٹرنل اسٹرکچر یعنی جو باڈی کے اندر موجود ہوں، جیسا کہ ہارٹ ہو گیا، لیور ہو گیا، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، کڈنیز ہیں، تو برین ہے، تو یعنی جو آرگنز اندر موجود ہیں لیونگ آرگنیزم کے، تو انٹرنل اسٹرکچر کے بارے میں یعنی انٹرنل جو اسٹرکچر ہوتے ہیں لیونگ آرگنیزم کا، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، وہ ہمارے پاس اناٹومی کہلاتا ہے۔ پھر آتا ہے فزیولوجی، دا اسٹڈی آف فنکشن آف ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگنیزم۔ لیونگ آرگنیزم کے ڈفرینٹ پارٹس کے بارے میں، ان کے فنکشن کے بارے میں اسٹڈی کرنا، وہ فزیولوجی کہلاتا ہے۔ لیونگ آرگنیزم کے یعنی ڈفرینٹ پارٹس کے فنکشن کے بارے میں، یعنی ہاتھ کیسے کام کر رہا ہے، ٹانگیں کیسی کام کر رہی ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے پاس ریبز وغیرہ کیسے موومنٹ کر رہی ہے، آپ کے پاس ورٹیبرل کالم کس طریقے سے، یعنی جو آپ کے پاس لیونگ آرگنیزم کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کے فنکشن کے بارے میں اسٹڈی کرنا، وہ ہمارے پاس فزیولوجی کہلاتی ہے۔ آگے ہے ایمبریولوجی، دا اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو ٹو نیو انڈیویڈیول۔ یعنی ایمبریو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر جو نیا بچہ ابھی تک بن رہا ہوتا ہے، تو نیو بیبی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں، جو ماں کے پیٹ کے اندر بن رہا ہے تو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا، وہ ہمارے پاس ایمبریولوجی کہلاتا ہے۔ دا اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو ٹو نیو انڈیویڈیول۔ جو نیا ایمبریو جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، وہ ہمارے پاس ایمبریولوجی کہلاتا ہے۔ آگے ہے ٹیکزونومی، تو کہتا ہے دا اسٹڈی آف آئیڈینٹیفیکیشن، نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنیزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس۔ لیونگ آرگنیزم کو پہچاننا، آئیڈینٹیفائی کرنا، پہچاننا، ان کو نام دینا اور ان کو کلاسیفائی کرنا، یعنی ان کو تقسیم کرنا۔ کس کے اندر تقسیم کرنا؟ گروپس کے اندر یا سب گروپ کے اندر۔ لیونگ آرگنیزم کو پہچاننا، ان کو نام دینا اور ان کو تقسیم کرنا، کلاسیفائی کرنا، گروپس کے اندر اور سب گروپس کے اندر، تو وہ ہمارے پاس ٹیکزونومی کہلاتا ہے۔ آگے ہے سیل بائیولوجی، دا اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف سیل نون ایز سائٹولوجی۔ جو سیل بائیولوجی ہے، سیل کے اسٹرکچر کے بارے میں، شکل کے بارے میں اور اس کی فنکشن کے بارے میں پڑھنا، وہ ہمارے پاس سیل بائیولوجی کہلاتا ہے، اور سیل بائیولوجی کو ہم لوگ سائٹولوجی بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے ہسٹولوجی، دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز آف اینیملز اینڈ پلانٹس۔ اینیملز اور پلانٹس کے ٹیشو کے بارے میں اسٹڈی کرنا، وہ ہمارے پاس ہسٹولوجی کہلاتا ہے۔